آخری درس ہے ہمارا یہ. اس کے بعد کیا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بات کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کریں گے. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے تذکرہ خیر کو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں. جب سیرت کا بیان کریں گے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ روشنی ڈالنے کے بعد پھر ہم لوٹ کر آئیں گے اور اہل بیت اطہار کے جتنے بھی افراد ہیں ہم سے جہاں تک ممکن ہوگا ان کی زندگیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بڑی بڑی کتابوں سے تلاش کر کے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ ہمارا ایمان کیا ہو؟ تازہ ہو. ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے امام کیسے تھے اور ہم کیسے امام کو فالو کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر غم کا غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس قدر غم کا حملہ ہوا اور غم کا غلبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا کہ ان کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی. انہیں کوئی بھی مسکراتے نہیں دیکھا. صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور اپنے انتقال سے پہلے صرف ایک بار یہ مسکراتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. ہم اس کا ذکر کریں گے. مدارج النبوہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم و جدائی کی مصیبت کے زمانے میں لوگوں کی صحبت سے پریشان ہو کے، یعنی لوگوں کی سنگت سے پریشان ہو کر تنہائی اختیار کر لی اور بیت الحزن میں قیام پذیر ہو گئی. تنہائی، ایک دم تنہائی، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دی. یہ بات سمجھ آئی؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم بہت بڑا غم تھا. اس سے بڑا غم امت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا ہے؟ رخصت ہوئے. تو اس وجہ سے کیا ہے؟ لوگوں سے ملنا جلنا یہ پسند نہیں کرتی اور تنہائی بالکل اختیار کر لی تھی، وہیں رہتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرض الموت میں، یعنی جب وفات سے پہلے جب بیماری کے ایام چل رہے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے وفات سے قبل فرماتے ہیں کہ انت اول اہلی لحوقا بی، کہ بیٹی تو میرے خاندان میں سب سے پہلی عورت ہوگی، یا میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات کے بعد مجھ سے ملو گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تو وفات ہونے والی ہے. اور یہ سن کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ باتیں کہتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیتی ہیں. اور جب بعد میں پوچھا گیا تھا کہ آپ مسکرائی کیوں تھی تو یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مجھ سے کان میں یہ کہتے کہ بیٹی میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات کر کے مجھ سے پہلے ملو گی. میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی. یہ خوشخبری مجھے ملی کہ خاندان میں سب سے پہلے میری وفات ہوگی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی. اس بات پہ میں مسکرا پڑی تھی. آج ہمیں کوئی یہ بات کہہ دینا تو ڈر کے ہمارے کھانا پینا سب بند ہو جائے گا، چہرے کا رنگ اڑ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شاعر کا شعر ہے، کروں کیوں کر نہ مرنے کی تمنا ہے میرے ہمدم. یاد رکھیں موت کی تمنا مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے. مذہب اسلام میں موت کی تمنا اور دعا جائز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما، موت بہتر ہے تو موت عطا فرما. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا مجھے موت عطا فرما. موت کی دعا حرام ہے. لیکن پھر بھی شاعر کیا کہا؟ کروں کیوں کر نہ مرنے کی تمنا اے میرے ہمدم، سنا ہے قبر میں آقا ہمیں جلوہ دکھائیں گے. لیکن اگر یہ خواہش ہے کہ مولا زندگی میں آقا کی زیارت نہیں ہو رہی ہے تو موت دے کے قبر میں جا کے آقا کے چہرے کی زیارت کر لوں، تو کہا پھر تو جائز ہے، پھر تو جائز ہے. تو یہی کہا گیا ہے کہ ہر ایک مومن، مومن کے لیے موت بری چیز نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو موت سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ مومن موت سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ موت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. کیا ہے موت آئے گی تو کیا ملے گا؟ رب کے رحمت خاص میں جائیں گے، پھر اس کے بعد قبر میں لایا جائے گا اور قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. اس سے بہتر اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو ہم نے ابھی بات یہ کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا.
بس ایک مرتبہ مسکرائی ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو غیر مردوں کی نگاہ سے بچا کے رکھا ہے، لیکن وفات کے بعد جب مجھے کفن میں لپیٹ دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پوش لاش پہ پڑ جائے۔ ان کی فکر کیا تھی کہ وفات کے بعد جب کفن پہنا دیا جائے گا مجھے تو ہو سکتا ہے کہ میرے کفن والی لاش پہ لوگوں کی نگاہ پڑ جائے، تو کفن میں تو انسان کے جسم کا ابھار وغیرہ سب دکھائی دیتا ہے، تو انہیں یہ فکر تھی کہیں میری لاش کی بھی بے پردگی نہ ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فکر ستا رہی تھی کہ بعد وفات کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، اس لیے کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک تختے پہ لاش کو رکھ کے قبرستان لے جایا کرتے تھے، تاب ایک لاش کو اگر کفن دے دیا جائے اور اسے تختے پہ لٹا دیا جائے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ جان جاتے کہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ، تختے پہ اگر رکھ کے لے جایا جائے تو یہ فکر تھی کہ پوری زندگی بھر تو میں اپنے آپ کو غیر مردوں کی نگاہ سے بچا کے رکھی، کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش پر ہی لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو یہ بات کس کو پتا چلی؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں ٹہنیاں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، جنازے پر درخت کی ٹہنیاں جو لے کر اسے باندھ دی جاتی ہے اور ڈولی کی صورت بنا کر اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے بنا کر دکھائیے، ایک ڈیمو مجھے دکھائیے بنا کر کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ درخت کی شاخیں منگاتی ہیں اور اس کی شاخوں کو موڑ کر اس کے اوپر چادر تان دیتی ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اس کا مشاہدہ کرتی ہے مسکرا پڑتی ہے اور کہتی ہے سبحان اللہ، اس کے اندر تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مرد کا جنازہ جا رہا ہے یا عورت کا جنازہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جو رواج ہے نا، آپ چارپائی کی طرف اٹھا دیتے، اوپر چادر ڈال دیتے، اندر پتہ نہیں چلتا یہ کہاں سے آیا، انہی کی برکت ہے، انہی کی برکت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بعد وفات بے پردگی کی فکر ستا رہی تھی، اور جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماڈل ایک ڈیمو بنا کر دکھاتی ہے کہ اگر اس طرح چارپائی کی شکل بنا دی جائے، اس میں جنازہ لے کر جایا جائے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب وہ ڈیمو دیکھتی ہے تو خوشی سے مسکرا پڑتی ہے۔ بس یہی مسکرانا تھا ان کا، اس کے علاوہ پھر نہیں۔ اب ان کی وفات سے قبل یہ وصیت کرتی ہیں، اور وصیت کیا ہے؟ دو وصیتیں ہیں، ایک مرات المناجی اور ایک فتوی رضویہ کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتی ہیں کہ میرے سرتاج، میرے انتقال کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیجیے گا۔ آج کی عورت کہنے والی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتی کہ میرے انتقال کے بعد آپ کیا کریں، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیں، اور ان کے انتقال کے بعد یہ عمل بھی کیے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی کیے، اور یہ نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے اہتمام میں طے ہوا۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں اٹھانا، میرا جنازہ مجھے دفنانے کے لیے دن میں نہ لے جا کر رات میں لے جایا جائے، تاکہ غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ان کے انتقال کے بعد غسل کے تعلق سے بہت روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ خود ہی کیا ہے، غسل کرتی ہیں، کپڑا پہنتی ہیں اور لیٹ جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ انہیں غسل دیتی ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتی ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ثابت کی ہیں وہ یہ ثابت کیے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ غسل دی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دینے میں شامل تھے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی غسل دیے، تو اس پہ ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اور بیوی کا انتقال ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے مرد کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے غسل دیے؟ تو کہا گیا کہ یہ خصوصیت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، اس کے علاوہ پھر کسی کے لیے نہیں۔
اور اسی روایت پہ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو غسل کیوں دیا. جب ان تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعد وفات کے غسل دیا ہے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیسے غسل دے سکتے ہیں؟ شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر انتقال کے بعد اپنی بیوی کو چھوئے، تو پھر آپ غسل کیسے دے دیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان فاطمہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا اور آخرت میں تیری بیوی ہے. مطلب وفات کے بعد بھی میرا رشتہ ان سے ٹوٹا نہیں ہے، اس وجہ سے میرا ہاتھ لگانا جائز تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خصوصیت انہی کے لیے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. یہ بات سمجھ آئے؟ اور جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ تو کہا گیا ہے، کنز العمال کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے. اور قبر میں جو اتارے امام حسن و حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جنازے کو جب لے جایا گیا جنت البقیع، رات کے وقت لے جایا گیا، اور ان کے جنازے میں ان کے خاندان کے مخصوص لوگ ہی تھے اور کوئی نہیں تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آخری لمحے میں بھی کس تعلق سے فکر تھی کہ میری لاش کی، میرے جنازے کی بے پردگی نہ ہو جائے. لیکن آج کی دور کی ہماری ماں اور بہنیں وہ اپنی زندگی میں بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتی. کس منہ سے ان کا سامنا کریں گی؟ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. جتنی مسلمان عورتیں جنت میں جائیں گی سب کے سب انہی کے سائے تلے ہوں گی، تو پھر کیسے ان کا سامنا کریں گے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے، لیکن جنت ملنے والے کام ہم نہیں کرتے. وہ کام جس کی وجہ سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے، وہ کام نہیں کرتے اور سوچتے یہ ہے کہ جنت مل جائے. مجھے تعجب ہے کہ ہم میٹرو میں چڑھنا چاہتے ہیں تو میٹرو کے رول کا فالو کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. فلائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو فلائٹ کے جو رولز ہے، قاعدے قانون ہے، اسے فالو کرنا لازم ہے. ہم اگر کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو رولز ہے وہ فالو کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ورنہ ہمیں انٹری کا موقع نہیں ملے گا. ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن جنت میں انٹری کے جو رولز ہے، قاعدے قانون، ہم اسے فالو نہیں کرتے. وہ چاہتے یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت عطا فرما دے.